اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ 1,24,9 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ایسا مقام دیا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا۔ حضرت آدم کے بعد شیش علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم، ہر انبیاء علیہ السلام آتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 2000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج کا مقصد بڑا اہم ہے۔ رجب کا مہینہ افضل مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کچھ نفلی روزے رکھے، شعبان میں آپ نے کثرت سے رکھی، اس کے بعد پھر آپ نے رمضان کی تیاری کی کہا۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا نفلی عبادت ہے، رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ نے ہمت توفیق دی تو 3 رکھے، 2 رکھے، 4 رکھے۔ اگر توفیق نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ رمضان میری اور آپ کی بنیاد پرستی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ کثرت سے دعا پڑھتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ اس رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت دے دے، اور میرے عمر میں برکت دے کہ رمضان کا مہینہ مجھے نصیب ہو جائے۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کثرت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر کے اندر برکت عطا فرما دے کہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، بیت المقدس جو کہ آج بھی ہے، قبلہ اول ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 15ویں پارے کے اندر اس کو اس طرح فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العزت نے رات و رات اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو لے گئے، تو جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا،
جب دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. جب تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال فرمایا. جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال فرمایا. پانچویں آسمان کے اوپر جب آپ پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال فرمایا. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی السلام نے استقبال فرمایا. اور جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کا استقبال فرمایا. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے استقبال کے بعد جب آگے چلے تو سدرۃ المنتہا قاب قوسین، یعنی کہ یہ ایک حد ہے، اس سے آگے آپ میں جا نہیں سکتا. اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ یہ دیوار ہے، اب دیوار آ چکی ہے، اب میں دیوار پار نہیں کر سکتا کہ میرے اندر اتنی طاقت قوت نہیں ہے، تو سدرۃ المنتہا ایک درد ہے. وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی حد بھی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ علماء سے سنتے رہتے ہیں اصل معراج کا مقصد کیا ہے. اس معراج کے تحفے کا مقصد کیا ہے. کاش اگر یہ امت اس تحفے کو اپنا لیتی تو آج دنیا کی بہترین قوم ہو، آج دنیا کے بہترین، ابھی بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن کاش یہ تحفے کو اپنا لیتے تو آج لوگ در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. معراج کے مقصد کو لوگوں نے ٹھٹا تمسخرے کے ساتھ، جیسے ابو لہب نے کہا، ہمارے یہاں تو بحث چل پڑی کہ معراج ہوئی تھی، اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ کام ہوا تھا، وہ کام ہوا تھا. سارے کے سارے جنید بغدادی بن گئے، سفیان ثوری بن گئے، حسن بصری بن گئے. اصل بات کی تحقیق تک نہیں پہنچے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو معراج کرائی، سدرۃ المنتہا آخری مقام جو حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد کہا کہ اب میری حد ختم ہے، اب اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ آگے کیا معاملہ ہوگا. علماء مفسرین بھی، عزام بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نہیں پتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ کیا ہوگا. ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبالیہ طور کے اوپر سلام پیش کیا کہ السلام علیکم ایھا النبی. علیکم نہیں کہا، اگر علیکم کہہ دیتے تو پوری امت سب لوگ شامل ہو جاتے. السلام علیکم ایھا النبی، کہ میرے محبوب تم کو میرا سلام. کتنے فخر کی بات ہے کہ جسے اللہ رب العزت سلام پیش کرے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء السلام آئے، وقتاً فوقتاً آتے رہے سالوں کے اندر اور جاتے رہے. حضرت آدم کے باشیش علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تختی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے چلتا رہا معاملہ. لیکن آج جس کے ہم امتی ہیں، میں اور آپ
کتنی بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے جواب کتنا پیارا دیا. جواب اپنی ذات سے نہیں دیا، اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دیا، سلام کا جواب امت کی طرف سے بھی کہا، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ میری اور میری امت کی طرف سے سلام پیش. تو کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو معراج میں لانے ہوئے. کتنے فخر کی بات ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا. اور تحفہ کیا دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین. اے میرے محبوب، ہم تمہیں ایسا تحفہ دیتے ہیں کہ تمہاری امت اس کو پڑھی اور وہ بخش دی جائے. اللہ نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جسے آپ وقت علماء سے سنتے رہتے ہیں. 50 نمازیں دے دی. آپ نے اللہ کے دربار میں جو اللہ نے تحفہ دیا آپ نے لے لیا. جب آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے امت کے لیے 50 نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اللہ کے پاس جائیں. جب آپ دوبارہ گئے تو 45 ہو گئی. وہ وقتاً جب 5 رہ گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ اللہ کے محبوب، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ کتنے زخم کی بات، کتنے دلوں پہ خنجر چلے کہ یہ امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. آپ اس میں سے بھی کم کروا دیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے شرم اللہ کے دربار میں جا کے. پھر بھی کوشش کری تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب تم فکر مت کر، تمہاری امت 5 پڑھے گی تو 50 کا ثواب دے گا. آج بیڑا غرق امت نے کر دیا. ایسا بیڑا غرق کر دیا کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھی. جمعہ بھی پڑھ لیتے تو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے امام سے پہلے ہی پڑھ کے آ گئے. سب سے آخر میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، امام دایاں سلام نہیں بیٹھتا، سب چیز پہ وہ بھاگ جاتے ہیں، سب لوگ بھاگ. ایسا لگتا ہے کہ کسی قید خانے کے اندر آ گیا، یا کسی نے ہم پہ ہمارے سر پہ گن تان دی، گن پٹی کے اوپر رکھ دی کہ فٹافٹ چلے جاؤ، اگر تم 5 منٹ میں واپس نہ آئے تو تمہیں قتل کر دیں. کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین. اللہ کتنا بڑا ہوتا. آج امت نے اس کا بیڑا غرق کر، ایسا بیڑا غرق کرا کہ فرائض کو چھوڑ کے ان کاموں کی طرف دوڑ پڑے جس کا دین سے کوئی حصہ نہیں، نہ دین سے ہے، نہ کوئی شرع سے ہے، نہ کسی الزام سے ہے، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے. ہم اس کام کی طرف دوڑ پڑے کہ فرائض کو چھوڑ کے کہ رجب کے مہینے میں پورے پکا لو، کھانا یہ کر لو، یہ کر لو. عورتوں کے اندر کتنی کثرت سے یہ بات پائی جاتی ہے
کہ رجب کا مہینہ آ گیا، تبارک پڑھ لو، 41 بار تبارک پڑھیں گے، ہمارے مردوں کو احسان ثواب پہنچ جائے گا، اور اس کے نام میں دے نیازیں بڑھ رہی ہیں۔ علمان بھی حفیظ، سورہ نور تو روزانہ پڑھنے کا حکم ہے، کوئی رجب کے مہینے میں پڑھنے کا حکم نہیں کہ بھئی رجب کا مہینہ ہے تبارک پڑھ لیجیے۔ کچھ عورتیں بیٹھی 41 بار پڑھ لی اور احسان ثواب کر لی۔ حدیث میں آیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے تم پہ دعا کرنا فرض ہے، چاہے وہ حیات ہو چاہے وہ دنیا سے چلے گئے، یہ فرض رعایت ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرو کہ اللہ تمہاری روزی کو تنگ کرے۔ احسان ثواب، آپ پاکستان کراچی میں ہیں اور آپ کا کوئی جاننے والا امریکہ میں انتقال کر گیا، تو آپ یہاں سے احسان ثواب کریں اور وہاں امریکہ میں اس کو پہنچ جائیں۔ ہمارے یہاں وہ کام چل پڑے کہ فرائض کو چھوڑ کے وہ کام کر لو کہ جس کا کوئی دین کا حصہ نہیں۔ چلیے وہ خواتین تو نہ سمجھیں، پھر وہ کنڈوں کا چکر چل پڑا، علمان بھی حفیظ کہ رجب کی فلاں بڑی رات آ گئی تو فلاں بڑی رات آ گئی، من گڑت ہڈی سے دھڑ دی کہ اس رات کو اتنے نفل پڑھو گے، ایک نفل کے اندر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، دوسری رات میں 100 مرتبہ پڑھو گے، تمہارا یہ کام بن جائے گا، تمہارا وہ کام بن جائے گا۔ کسی احادیث سے ثابت ہے۔ ساری رات گنتی میں گزار دے گا تو اللہ کے دربار میں کب مانگے گا؟ اگر ساری رات وہ گنتی ہی شروع کر دے گا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور مجھے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری میں پھر 50 مرتبہ، اب وہ گنتی میں لگ گیا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اس کے دربار میں کھڑے ہونے کا مقصد گنتی نہیں چلتی، اخلاص چلتا ہے، نیت چلتی ہے۔ ہمارا نیا تو سب سے بڑا یہی ہے کہ پرچے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، علماء بھی رہتے، سمجھدار لوگ بھی لگے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین سیکھنا چاہیے، دین کو سمجھو، علماء و صلاحوں سے محبت کرو، کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرو گے تو دین تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ زندگی بھر دعا مانگی لیکن دعا مانگنے کا طریقہ نہیں پتا، حدیث میں آیا تو پتہ چلا زندگی بھر دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آیا تو پوری زندگی کی دعا ختم ہو گئی کہ دعا مانگنے کا انداز کیا ہے، دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ میرے بھائی دوست، دین بہت آسان ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ یہ رجب کا مہینہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، یاد رکھیے کہ ایسا عمل تھا کہ جس بستر سے گئے تو وہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی تو ہل رہی تھی، اللہ جانتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام جانتے ہیں اور اللہ کا محبوب جانتا تھا، اس وقت عالم سویا پڑا تھا۔ جب سارا عالم سویا پڑا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا عمل کر دیا، لیکن ہمارے یہاں دستور عجیب چل پڑا ہے۔ نوافل کی طرف تو کثرت سے ہے، فرائض کو چھوڑ کر نوافل جو ہے یہ انسان کا اپنا ایک عمل ہے، ایک پیسی ہے۔ فرائض کو اللہ کا حکم، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو مجرم بن جاؤ، فرائض کو ادا نہیں کرو گے اللہ کے باغی بن جاؤ۔ اور نماز
کسی طریقے سے معاف نہیں ہے، کسی طریقے سے، یہاں تک کہ تم سخت بیمار ہو، بستر پہ ہو، تمہارے جسم کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر سکتے، تو حکم یہ ہے کہ اشارے کے اندر نماز پڑھو، اشارے کے اندر نماز کس کے اوپر معاف ہے؟ جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، جسے دین دنیا کا ہوش نہ ہو، جسے پاکی ناپاکی کا نہ پتا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ نماز نہ پڑھی تو چلے۔ آج اٹھے کٹھے ہیں لیکن نماز کی طرف راغب ہے۔ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے کہ آج گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 میں سے صرف ایک ہی نمازی ہے، وہ بھی بیچارہ ایسا ہے کہ جو وقت مل گئی تو پڑھنے باقی خیر۔ اگر کسی سے کوئی یہ بات کہہ دے کہ آپ نماز پڑھ لو تو چھٹتے ہی ایسا جواب دیتا ہے کہ بھائی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کتنے سخت دل ہو گئے، کتنے سخت دل ایسے ہو گئے کہ بھڑک کے جواب دے دیتے۔ اب یہ سوچتے نہیں کہ ہم نے جواب کیوں دیا اور ہمارے زبان سے یہ الفاظ کیوں نکلے۔ کتنا بڑا آدمی ہے کہ کوئی شخص کسی کو دین کی دعوت دے اور آپ اس کو جھڑک دو کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے، قبر کا حال کون جانتا ہے؟ آج تک کسی کو یہ بات معلوم ہے کہ میت کو رکھ کے آ گئے، مٹی ڈال دی، اس کے بعد کھڑے ہو کے قبرستان سے بھاگ گئے، تو آج تک کبھی یہ سنا ہے کہ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ اکثر لوگ مثال دیتے ہیں نا، قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، یہ ہم نے مثال بنا کر یہ مثال دیتے ہیں، اور اس مثال کو دینا اچھا عمل نہیں۔ سامنے والے کی تم نے حیثیت کو مردے کی طرف اور ایک قبر کی طرف لاگو کر دی۔ ہم سوچتے سمجھتے کچھ نہیں ہے، بس جو منہ میں آیا بکتے تھے۔ یہ دین کا اشارہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو مثال دے کہ قبر کا حال ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا، سنتے ہیں نا اکثر لوگ دیتے ہیں۔ اچھا عمل نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنے غور کا ایسے ہیں کہ جب وہ قبر کھولتے ہیں تو میری گورنمنٹ سے پاپوش میں بات ہوئی، 1 سال پرانی بات ہے، قبر کھدنے میں دیر لگ گئی، تو گورنمنٹ سے پوچھا ہم نے کہ تمہیں پاپوش میں قبرستان کی کوئی معاملات ایسے ہوئے؟ اس گورنمنٹ نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا، قبر نہیں تھی، وہ قبر بہت پرانی تھی، ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ اسی قبر کے اندر ہماری میت کو رکھوا دیتا۔ کہا کہ جب مٹی ہٹائی، سلیب ہٹائی تو دیکھا کہ ایک عورت قرآن پڑھا۔ جب اس غور کرنے کے عمل دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو کے قبرستان میں گر گیا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ تقریباً اس کو 1 ہفتے بعد ہوش آیا کہ شاید یہ میری آنکھوں کا معاملہ ہو، شاید یہ میری دماغ کا معاملہ ہو۔ لیکن جب 8 دن بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ قبر بند کر دی تھی؟ کہا وہ بند کر دی۔ کہ جب اس نے قبر میں سے مٹی ہٹائی، سلیب ہٹائے تو دیکھا کہ یہ قرآن کی تلاوت ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہو کہ مر گئے تو اس کے بعد ہمارا جسم لوثڑا ہو گیا؟ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے وہ ایسے ہی کفن میلہ بھی دیا. کتنے گورکھروں سے بات ہوئی تو گورکھر یہی کہتے ہیں کہ ہم قبریں کھولتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 60 40 سال ہو گئے میت ایسے ہی رکھی. میت قبر میں ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو ایسے نام دیتے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی دنیا کے عمل جو ہے اس کے لیے قبر کے اندر آسانی ہے. آپ زندگی میں قرآن پڑھتے ہو تو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ایسا عمل دے کہ میں قبر میں جو قرآن کی تلاوت کروں. میں نے امام شافعی کا قصہ سنایا تھا. امام شافعی کتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے گھر میں محلے میں جوان لڑکا رہتا تھا، متقی پرہیزگار تھا. وہ جب بھی دعا کرتا تھا یہ کرتا تھا کہ اللہ پاک میں دنیا میں قرآن پڑھتا ہوں ایسا کریے کہ میں قبر میں نہ قرآن پڑھوں. وقت چلا گیا آگے. حرم کے اندر حج میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، وہ بچہ بھی گیا تو دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جب میں مر جاؤں تو قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کروں. امام شافعی نے جب دیکھا کہ یہ بچہ ہی دعا کر رہا ہے تو اتنی جستجو پیدا ہوئی، اس سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا. جب اس سے ملنے کے لیے پہنچے مکے کے اندر ہی تو اس سے کہا تو دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں دعا کرتا. اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جیب سے چند پیسے نکال کے دی، کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے یہی دفنا دے. دوسری اس شخص بچے کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کو رفع کیا. کئی سال بیت گئے. جب دوبارہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مکے جانے کا وقت آیا تو مکے میں انتقال ہوا تو آپ بھی قبرستان چلے گئے. جب قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ کسی کو دفنانے گئے تھے تو دیکھا کہ ایک قبر کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی. آپ وقت کے آئمہ تھے، وقت کی امام تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے وہ قبر ہلکی سی کھولی، دیکھا کہ وہی بچہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس بچے نے ایسے دیکھا امام شافعی کو، کہا کہ آپ کے دل کے اندر ایک بات تھی کہ یہ میں دعا کیا کرتا ہوں اور اللہ نے آپ کو دکھا دیا. آپ نے اس کو قبر بند کری اور رشی کے عالم میں گر گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر عمل کرنے کے شاید ہمارے کام نہ آئے، یہ غلط ہے. قبر کے اندر وفادار چیزیں کام آئیں گی جن سے ہم نے وفا چھوڑ. زیادہ کوئی بیان نہیں کروں، 3-4 بات کی حضرت کے آنے کا ٹائم علماء مفتی عالم نے مسجد سے نماز پڑھا پڑا. 3-4 باتیں سن، میری باتیں اور سے زندگی میں بٹھا دو. اپنی بٹھا باندھ اپنی آل اولاد کو اپنے گھروں کے اندر اس بات کو پہنچائیں. جن چیزوں سے وفاداری کرنی چاہیے ہم نے ان چیزوں کو لپیٹ کے اوپر قابو کے اندر رکھ دیا، اور جن چیزوں سے وفا نہیں ہے ہم نے ان سے دوستی کر دی. دوستوں سے دوستی کر لی، مکان سے کر لی، گاڑی سے کر لی، جائیداد سے کر لی، ہر چیز
چیز سے دوستی کر لی پر دوستی نہیں کری. جب دوستی نہیں کری تو پھر ان چیزوں سے نکلی جو ہماری وفادار ہے. قرآن ہمارا وفادار ہے، اس سے ہم نے دوستی چھوڑ. نماز وفادار ہے، اس سے ہم نے دوستی چھوڑ. صدقہ خیرات اس سے دوستی چھوڑ. قرآن وفادار کیوں ہے؟ یہ مرنے کے بعد بھی یہ مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے. اس سے وفاداری ختم کرتا ہے. نماز وفادار ہے، اس کی وفاداری ہم نے ختم کر. نماز تو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کام آئے. قرآن وفادار ہے، اس سے وفاداری ختم کر دی. نماز وفادار ہے، اس سے وفاداری ختم کر دی. قبر میں تو اعمال چلیں گے، دوستیاں تھوڑی چلیں گی. زندگی میں قرآن کی تلاوت کرو گے، یہ تمہارا قرآن پڑھنے کے بعد تم سے وفادار تمہارے لیے وفاداری کر جائے گا. کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا حدیث میں کہ جو سورہ ملک پڑھے گا رات کو سونے سے پہلے، سورہ ملک تمہارے لیے قبر کے اندر آڑ بن کے آ جائے گی. لیکن آج ہم نے اس سے وفاداری ختم کر دی. قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. نماز اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ العین، کہ دیکھو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ابھی میں نے آپ کو معراج کا واقعہ سنایا. اس سے وفاداری ختم کر. نماز تو پڑھنے کے بعد بھی وفادار ہے ہماری. قبر کے اندر وفادار، قرآن قبر کے اندر وفادار، صدقہ خیرات قبر کے اندر وفادار. یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی. تو اب کس سے گلہ کریں؟ کہاں جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ اگر کسی کو اپنی فریاد سنا تو وہ پیچھے ٹھٹا تبصرہ کرتا ہے. میرے بھائی دوست، عقل کے ناخن لوگ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم سے زندگی میں کیا عمل ہم اپنی زندگی میں کرنا ہے. ہم نے قرآن سے بھی وفاداری کرنی ہے، ہم نے نماز سے بھی وفاداری کرنی ہے. آج مسجدوں فارغ کیا ہے کہ مسجدوں میں کیا ہے؟ فجر کی نماز میں 1 سے 1.5 سر ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز کے اندر بھی مسجد فل ہو. چلیے محلے کی مسجدیں، بازاروں کی مسجدیں ظہر کی نماز فل ہو، عصر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر. لیکن کتنا بڑا دنیا ہے کہ موزن اذان کہتا ہے، وہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے. ہم اس کی کامیابی کو اپنے دائیں کان سے سن کے بائیں کان سے باہر نکال دیتا ہے. کتنا بڑا دنیا ہے. کاش اگر ہم قرآن کے وفادار بن جائیں تو قرآن ہم سے بے وفائی نہیں کرے گا. قرآن ہم سے بے وفائی نہیں کرے گا. مرنے کے بعد قبر میں تمہاری اس اندھیری کوٹری کو روشنی کے اندر تبدیل کر دے گا. نماز تم سے وفاداری کرے گی، بے وفائی نہیں کرے گی. تمہاری قبر کے اندر روشنی کو پیدا کر دے گی. یہ وفادار چیزیں ہیں جسے آج ہم نے چھوڑ دی. کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے کہ گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو 10 افراد کے اندر ایک شخص
وہ بھی وقت ملے تو پڑھے، کوئی بات نہیں۔ جواب پھر اتنا اچھا دیتا ہے کہ بھائی میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ، تمہارا معاملہ تمہارے اللہ کے ساتھ۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یعنی اس کو اپنے آپ پہ اتنا تکبر ہے، اس کو اپنے آپ کے اوپر اتنا وفا ہے اس سے کہ یہ بڑے آسانی سے بخشا جاؤں گا۔ ایسا تو نہیں ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر جنت آسان ہوتی تو پھر یہ نماز اللہ اپنے محبوب کو اس نماز کا تحفہ بھی نہ دیتا۔ کہتے بس تمہاری امت صبح شام کاروبار کرے، کھائے پیے عیش کرے، پھر ضرورت نہیں۔ تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کوئی ہمارا راستہ، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں سفر کہاں کرنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، کس گاڑی میں بیٹھنا ہے، کوئی ہمیں اپنے ہم سفر کی تلاش نہ ہے۔ میرے بھائی دوست، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی کوشش کرو۔ دیکھو سامان 100 برس کا ہے اور کل کی خبر نہیں۔ اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہو کہ ابھی تو یہ ملے تھے اور ابھی شام کو خبر آ گئی انتقال ہو گیا۔ ابھی حیدری کے اندر 2 بھائیوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ ایک بھائی کو اٹیک ہوا، اس نے اپنے بھائی کو جب دیکھا ایسے اٹیک ہوا، اس کو بھی اٹیک ہو گیا۔ یعنی کہ ایک آدھے گھنٹے پہلے ایک بھائی کا انتقال ہوا، آدھے گھنٹے بعد دوسرے کا انتقال ہوا۔ ایک ہی گھر کے اندر 2 بھائی اور ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے حیدری کے اندر۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ جب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو پھر ہم اللہ رب العزت کی مان کی کیوں نہ چلیں، اس کے محبوب کی مان کی کیوں نہ چلیں؟ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک صحبت صالحہ نہیں ہوگی زندگی نہیں سنور سکتی، ہم اپنی زندگی کو نہیں بنا سکتے۔ جب تک علماء و صلحاء سے ہم ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں، ان سے دوستی نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو سنواریں گے؟ ہم نے علماء کے پاس صلحاء کے پاس تو بیٹھنا چھوڑ دیا، اپنی زندگی ٹھٹا تمسخرے کے اندر گزار دیتے۔ میرے بھائی اپنے وقت قیمتی بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا اور اشرف المخلوقات کا آپ کو خطاب بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونے کا شرف ہمیں بخش دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء السلام میں سے اللہ رب العزت نے صرف اپنے محبوب کو ہی معراج کرائی، معراج میں نماز کا تحفہ دے دیا، اور تحفہ دینے کے بعد پھر اپنی اللہ کے محبوب نے تحفہ دینے کے بعد اس کی امت کے لیے 5 نمازوں میں بس 50 کا ثواب لکھنے کے لیے کہہ دیا۔ کتنے بڑے فخر کی بات ہے میرے بھائی دوستو، کاش 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں۔ کتنا مزہ آئے گا جب نماز پڑھیں گے اور اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہوں گے۔ کتنا بڑا عطیہ ہے میرے بھائی دوست۔ آج مزارات پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، مزارات کے گیٹ پیٹتے ہیں کہ کھولو، کسی طرح سے بابا کے پاس جانا ہے اندر، ایسے ہی عورتیں کھڑی ہیں، مرد کھڑے ہیں، دروازے پیٹے جا رہے ہیں زور زور سے کہ اندر آنے دو، کہ بس ہمیں اندر آنے دو، بابا کے مزار چلے جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، مزارات میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے انسان کو عقل سمجھ دی ہے، عقل سمجھ والے لوگ اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں مزے کی بات کے لیے۔
کتنا بڑا دنیا ہے کہ جہاں سر جھکانا ہے وہاں سے بھاگ رہے ہیں، جہاں سر نہیں جھکانا وہاں اتنی لمبی لائن ہے، قطار ہے کہ کسی طریقے سے مزار کا دروازہ توڑ کے اندر چلے جائے۔ علمان بالعکس کتنا بڑا دنیا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے وہی فیصلے کریں گے جو ہم زمین سے بھیجیں گے، تو وہی فیصلے آسمان سے ہمارے لیے اترے۔ جو اللہ کے دربار میں 5 وقت مسجد میں جاتا ہے وہ کبھی مزار کو تو نہیں جاتا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ جب اللہ رب العزت عزت دینے والے بھی ہیں، زندگی دینے والے بھی ہیں، اولاد دینے والے بھی ہیں، کاروبار دینے والے ہیں، دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العزت دینے والے ہیں، اس کے دربار میں ہم باقی بن کے بھاگے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس مزار پہ جا رہے ہیں کہ جہاں خود اللہ والے اولیاء اللہ سو رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے پڑھ کے احسان ثواب کرو، تم احسان ثواب کرو کہ اللہ اس کا اجر تمہیں بھی دے گا ہمیں بھی دے گا۔ لیکن گمان ہمارے شیطان نے ہمارے دماغوں کے اندر ایسا بھر دیا کہ علمان بھی لفظ گھر کے اندر قرآن موجود ہے، قرآن کو کھول کے دیکھو، قرآن کو روزانہ پڑھ کے تو دیکھو، پھر کسی طبیب کے پاس کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن تو ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ آج ہم نے اس قرآن کو ززدان میں لپیٹ کے وہ اوپر الماری میں رکھ دیا، اس لیے رکھ دیا کہ بس دکھانے کے لیے خوبصورتی کی۔ رمضان آتا ہے تو قرآن کھول دیتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے قرآن کو بند کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا آدمی ہے۔ تو پھر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، جب بھاگے بھاگے پھرتے ہیں تو اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دیندار آدمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسی جگہ علاج کے لیے گئے تو اس کا ایمان سلب ہو گیا۔ اس کو نہیں پتا کہ میرا ایمان سلب ہو چکا ہے، میرے پاس اب ایمان نہیں ہے، میں ایمان سے خالی ہو چکا ہوں۔ اس کو معلوم نہیں یہ بات۔ اور ایمان سلب ہو جائے اور انسان بے ایمان گھومے اور موت آگے، پھر کیا کرے گا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی تو اس نے کمپیوٹر بنایا، آج دنیا کا سب سے زیادہ کمپیوٹر کام کرتا ہے۔ جس کو دیکھو گوگل، یہ کر دے گوگل، گوگل سے یہ پوچھو کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، ہمیں دکھا دیا۔ آج پوری دنیا گوگل کی دیوانی ہے۔ کھانا بنانا ہے گوگل، اماں کہیں جانا ہے گاڑی منگانی ہے گوگل، کاروبار کے لیے معاملہ پوچھنا ہے گوگل، دین کا کوئی بات پوچھنی ہے تو گوگل۔ میری نماز میں تھوڑا سا فرق آ گیا، میری نماز آگے پیچھے ہو گئی، علماء سے پوچھنے کے بجائے گوگل سے ترجیح لے رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تھی فجر کی اور 3 منٹ رہ گئے اور میں نے فوراً وضو بنا کے فرض پڑھ لیے، سنت نہیں پڑھی، اور جب میں نے آگے کی گھڑی دیکھی تو 8 منٹ باقی تھے۔ اب گوگل سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے فرض پڑھ لیے کہ اب میں سنتیں پڑھوں، دوبارہ فرض پڑھوں۔ یہ گوگل بتائے گا، یہ گوگل بتائے گا کہ آپ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے، آپ نے گھڑی میں ٹائم دیکھا 3 منٹ باقی ہے تو آپ نے وضو کر کے فرض پڑھ لیے۔ جب آپ نے صحیح گھڑی دیکھی تو دیکھا تھے 8 منٹ باقی تھے۔ اب آپ 8 منٹ باقی تھے، اب آپ کہہ رہے ہو تو دوبارہ سنتیں پڑھو پھر فرض پڑھو۔ اب وہ گوگل سے پوچھ رہا ہے مسئلہ، وہ گوگل سے پوچھ رہا ہے کہ میں دوبارہ سنتیں پڑھ کے
اتنا بڑا آدمی ہے یہ. اس کا مقصد ہے توبہ نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے تو علماء صلاح وزاب مشائخ مفتی جو ہمیں استاد پیدا کیے ان کی کوئی قدر نہیں ہے. ان کی کوئی قدر نہیں ہے. گوگل نے تو مسئلہ نہیں بتایا. گوگل آگے فیل ہو گیا. گوگل فیل ہو گیا کہ اس کا جواب ہے ہی نہیں میرے پاس کہ 3 منٹ تھے فرض پڑھنی ہے. اب میں نے گھڑی صحیح دیکھی تو 8 منٹ باقی ہے. اب گوگل اس حساب لگا دے میں پاگل ہو گیا کہ گوگل کا جواب ہی نہیں. کیوں؟ گوگل نے جنت کا راستہ ہی نہیں پتا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے. جب بات پوچھی مسئلہ پوچھا تو پتہ ہی چلا علماء سے صلاح سے کہ آپ نے فرض ادا کر لیا اب آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے. اس نے آدھا گھنٹہ گوگل میں لگا دیا. اشراق کا وقت بھی گزر گیا لیکن گوگل کا جواب نہیں آ رہا. یہ 3 منٹ اور 8 منٹ کا فرق ہمیں بتا دیا. اللہ گوگل تباہی ہے تباہی. سارے مسئلے گوگل سے پوچھے جا رہے ہیں. گوگل سے یہ تو پوچھو کہ جہنم کے اندر کون کون سے عذاب ہوتے ہیں. گوگل سے پوچھو یہ بات. وہ تمہیں جہنم کے عذاب تو بتائے گا. پھر اس سے پوچھنا کہ ہمیں جنت میں جانے کا راستہ دکھا دے. آج پوری دنیا بچہ بچہ گوگل کا دیوانہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ اپنے سارے مسئلے مسائل گھر کے مستورات کے مسئلے مسائل گوگل سے پوچھے جا رہے ہیں. قرآن ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا. جب تک استاد سے نہیں صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آئے یا سمجھنا ہے. قرآن کا ترجمہ کچھ باتیں ایسی ہیں کچھ ترجمے ایسے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے عام جو باتیں ہیں. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتے. استاد لازمی ہے. استاد لازمی ہے. تم نورانی قاعدہ پڑھنے بیٹھ جاؤ تو استاد کے بغیر نورانی قاعدہ نہیں پڑھ سکتے. ان گوگل کو لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے اور ایسا ہو گیا کہ اگر گوگل کا جو وائی فائی بند ہو جائے تو گھر سے 100 فون چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جلدی سے کھلوا دو ورنہ مر جائیں گے. بچے کو فون کر دیا ماں نے, شوہر کو فون کر دیا بھائی وہ وائی فائی بند ہو گیا وہ خراب آ رہا ہے وہ چل نہیں رہا فٹافٹ اس کو کھلواؤ. اب وہ بیٹا بھی لگا ہوا ہے فون کرنے میں, شوہر بھی لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میرے گھر کا وائی فائی ٹھیک ہو جائے میرا سکون مجھے مل جائے. اللہ اکبر. اور جب اذان ہو نماز کے لیے علمان بالحافظ وقت نکلے کوئی بات نہیں. جو آج ظہر کی نماز پڑھنی وہ کل نہیں ملے گی. جو آج نمازیں پڑھی وہ دوبارہ زندگی میں نہیں آ سکتی. شاید ہم قدر کرنے والے بن جائیں, شاید ہم ان چیزوں سے وفاداری کرنے والے بن جائیں. قرآن سے خدا کے واسطے وفاداری کرو. یہ تمہارے وفادار مرنے کے بعد صحیح معنوں میں تمہارا وفادار ہوتا ہے. نماز سے وفاداری کرو. دیکھو یہ نماز پڑھنے کے بعد تم سے بے وفائی نہیں کرے گی, قرآن بے وفائی نہیں کرے گا. آج ہم گوگل کے وفادار ہوتے ہیں. گوگل کے وفادار سانس بند ہونے کے بعد مر گئے. اب گوگل سے پوچھنا کہ میرے ابا کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا گوگل سے پوچھو. اما کا انتقال ہو گیا گوگل سے پوچھو. دادا کا ہو گیا گوگل سے پوچھو. باپ کا ہو گیا, بھائی کا ہو گیا, بہن کا ہو گیا, بیٹے کا ہو گیا. اب گوگل سے پوچھو کہ بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. پوچھو. وہ بتائے گا کیا. آج میڈیا پہ اگر میڈیا دیکھ کے گوگل دیکھ کے مسلمان نہیں میرے بھائی یہ گمراہی کی طرف, گمراہی ہے گمراہی.
یہ گمراہی ہے. یہ علماء مفتی اللہ رب العزت نے اتنا مقام اتنی عزت دی ہوئی آپ سوچ نہیں سکتے. ان کے بغیر ہم ادھورے ہیں ادھورے. علم اٹھ جائے گا جب علماء صبح دنیا سے چلے جائیں گے. ہمیں کیا پتہ دین کیا ہے, ہمیں کیا پتہ کلمہ کیا ہے, ہمیں کیا پتہ نماز کیا ہے, ہمیں پتہ کیا قرآن کیا ہے, ہمیں کیا پتہ روزہ کیا ہے, صدقہ خیرات کیا ہے, حج کیا ہے. سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جب تک کسی علماء صبح کے پاس نہیں بیٹھے گے ایمان کیسا ہمارا مضبوط ہو جائے گا. آج گوگل کا ہر بچہ گوگل کا وفادار ہے. جگہ جگہ پوری رات بیٹھ کے گوگل سے رہتے ہیں. پھر بجلی والا کو گالیاں مارتے ہیں, کیسے والے کتنے ظالم ہیں, ہمارے گھر کا بل 10,000 کا کر دیا. اب یہاں بھی کیسی والا بیچارہ مجرم ہے. وہ مجرم کیسے بن گیا کہ بل تو ہمارا 5,000 کا آنا چاہیے, 10,000 کیوں آ رہا. جب گھر میں تمہارے 5 کمرے ہیں, 5 پنکھے چلیں گے, روزانہ 5 افراد کا گوگل دیکھیں گے تو بل تو خود بخود ڈبل ہو جائے گا. کیسی والے کا کوئی قصور تھوڑی ہے. آپ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ پورے مہینے, پھر ہمیں بتانا بل کتنے کا. یہاں تو ذرا سی کوئی ہو جائے تو کیسی والوں کا بیڑا غرق اتنا بھی نہ. اپنے آپ کو کبھی اپنی اصلاح نہیں کری کہ ہماری اصلاح کیسے ہوگی, ہمارا قصور کیا ہے, ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں جن کی بنا کے اوپر آج ہم کو یہ زبان پذیر کیوں ہو چکے ہیں. انمیاں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہ یہ کہہ کہ اللہ کا شکر ہے, وہ منہ بنانے کے لیے تو کہہ دیتا ہے, لیکن اس سے پوچھو دل و دماغ سے پریشان ہے. سب سے زیادہ اس دور کے اندر لوگ اپنی اولادوں سے پریشان ہیں, اپنے بچوں سے پریشان ہیں. اتنے فون آتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے, ہمارے بچے بد زبان ہو گئے, ہمارے بچے گھر میں نہیں رہتے, سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں. اب مولوی کیا کرے گا, ہم کیا کریں گے بھائی. ہمارے پاس کوئی ایسا جادو, ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہی نہیں کہ ہم آپ کے بچے کو صحیح کریں. آج نوجوان نسل بگڑ گئی اس گوگل کی وجہ سے. نوجوان کیا بڑے عمر کے لوگ بگڑ چکے. مسجدوں کے اندر موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں. مسجد کے اندر میں نے فلم بیٹھتے ہوئے دیکھا بندے, وہ مسجد کے سامنے بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے. بھائی تو ٹائم وقت گزار کہاں بیٹھا ہے, اللہ کے دربار میں وقت گزار. اللہ اکبر کبیرہ, کیا کڑا وقت آ گیا. قبرستان میں کھڑے ہیں تو قبرستان میں فیس بک دیکھ رہے ہیں, عبرت کے مقام, اس کو عبرت کی پتہ ہی نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ قبرستان میں فیس بک دیکھ رہا ہے, اپنے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے کس کیا ہے. جب ہمارے عمل ایسے ہو جائیں گے, جب ہم اپنے انسانیت کا لبادہ اتار کے رکھ دیں گے, شیطان کے دوست بن جائیں گے, پھر ہمیں عبرت کا کیا, ہمیں موت کا کیا, ہمیں عزت کا کیا, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہمیں کیا. دین کو اپنے کو پہلے تو روکنا, اس سے ہمیں کیا, بس جو ہو رہا ہے ہونے دو. تو میرے بھائیوں پھر انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستو کہ وہ جگہ جگہ میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, جگہ جگہ رسوا ہوتا ہے, جگہ جگہ بھاگتا پھرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں صحیح ہو جاؤں. صحیح نہیں ہوگا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت ہو. جتنی سنگت اچھی ہوگی انشاءاللہ انسان جتنا ہی کامیاب ہو جائے. تو سب ساتھی انشاءاللہ تیار نا بھائی, نماز کے وفادار تو وہ وفادار. حدیثیں پڑھیے, قرآن کے ترجمے کو پڑھے کہ قرآن ہی تو وفادار ہے ہمارے, مرنے کے بعد وفادار تو وہ ہے. نماز پڑھ رہے, اصل وفادار یہ چیز ہے. جن سے دوستی کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب ساتھی تیار ہیں کیا؟
ماشاءاللہ سے جو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت مولانا خالد محمود صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں. بڑے ایک 7-8 مہینے کے بعد زیارت ہوئی، تو جب تک حضرت بھی آ جائیں گے اور علماء بھی آ جائیں گے تو حضرت سے کچھ باتیں ایسی